بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1.25 لاکھ برس پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا تھا۔ دنیا میں جنوں کی نسل کی بود و باش کے لیے جگہ نہ رہی تو حق تعالیٰ نے کچھ جنات کو ہوا میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی اور کچھ جنات پہلے آسمان پر رہنے لگے۔ وہابی منبع کی طویل روایت کا ایک حصہ یہ ہے جنات کی افزائش و نسل کا یہ عالم تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ جب ان لوگوں کی تعداد 70,000 ہو گئی اور بیاہ شادی کا سلسلہ جاری رہا تو پھر ان کی اولاد کی کوئی حدود و حساب نہ رہا۔ ابلیس نے بھی بنو الجان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی، اس کے بھی بہت سی اولاد پیدا ہوئی۔ جب جن اور شیطان کی نسل کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے جگہ نہ رہی تو اللہ تعالیٰ جن کو تو ہوا میں رہنے کے لیے مقام عطا فرمایا اور ابلیس اور اس کی اولاد کو پہلے آسمان میں رہائش کے لیے دی اور ان دونوں کو اپنی اطاعت و عبادت کا حکم بھی دیا۔ اب چونکہ زمین خالی ہو چکی تھی، زمین پر خدا کا کوئی ذکر کرنے والا نہ رہا تو آسمان اپنی بلندی اور رہنے والوں کی نسبت زمین پر فخر کرنے لگا۔ ہوا میں رہتے رہتے جب شیاطین گھبرائے تو انہوں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں زمین پر رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ حق تعالیٰ نے ازراہ لطف و کرم اجازت فرما دی اور ان سے عہد و میثاق لے کر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی اور کہا زمین پر رہ کر میری عبادت سے غافل نہ ہو جانا۔ شیاطین اپنی شرارت سے کب باز آنے والے تھے؟ عرصہ زمین پر رہنے کے بعد وہ طوفان بے تمیزی مچایا کہ زمین نے بھی پناہ مانگ لی۔ اس کے بعد شیاطین نے حق و تعالیٰ سے زمین پر رہنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور ان سے اپنی عبادت و اطاعت کا عہد لیا۔ شیاطین ایک طویل زمانہ تک خدا کی اطاعت کرتے رہے، اس کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو گئے، ناحق خون ریزی شروع کر دی گئی۔ زمین نے جنات کی شرنگیزی سے پناہ مانگتے ہوئے حق تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ العالمین، بہتر تو یہی تھا کہ آپ شیاطین کو میری پشت پر آباد نہ کرتے۔ اللہ کے پیغمبروں کی آمد، زمین کی فریاد اور نالہ و زاری سن کر اللہ تعالیٰ نے زمین کو تسلی دی کہ ان میں شریروں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجوں گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے جنات کی ہدایت کے لیے 800 رسول بھیجے، مگر جنات نے کسی ایک رسول کو بھی صحیح طور پر اطاعت نہ کی۔ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنات میں سب سے پہلے جس نبی کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا ان کا نام عامر بن عمیر بن جان تھا۔ جنات نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سعی بن معیق بن مارد بن جان کو مبعوث کیا تو وہ بھی جنات کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جنات میں 800 نبی مبعوث اور سب شہید ہوئے۔ روایت متذکرہ بالا میں حضرت احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جنوں کی سرکشی اور بدکاری کو دیکھتے ہوئے حق تعالیٰ نے 800 نبی 800 سال میں بھیجے۔ ہر سال ایک نبی آتا رہا اور ان جنات ان کو قتل کرتے رہے۔ عجائب القصص میں جنات میں انبیاء کی بعثت اور جنات کی کفر سرکشی کا حال اس طرح لکھا ہے، جس وقت زمین پر جنات کی آبادی بڑھ گئی، حق تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا۔ جنات حکم الہی میں کمر بستہ رہے۔ جس وقت جنات کو دنیا میں آباد ہوئے 36 سال گزر گئے تو کفر اختیار کر کے مورد و عذاب الہی بنے۔ حق تعالیٰ نے تمام متکبروں کو ہلاک کر دیا اور باقی ماندہ نیک و بخت افراد میں سے ایک شخص کو حاکم بنا کر نئی شریعت عطا فرمائی۔ دوسرا دور یعنی مزید 36,000 سال پورے ہونے کے بعد پھر گمراہی اور نافرمانی اختیار کی۔ اس بار بھی عذاب الہی نے ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ جو لوگ بچ رہے ان میں سے پھر ایک شخص کو حق تعالیٰ نے ایک صاحب کو حاکم بنایا۔ تیسرا دور ختم ہوتے ہی پھر فتنہ و فساد کا اور دور شروع ہو گیا۔ حق تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، نافرمان لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ باقی ماندہ نیک لوگوں میں سے پھر حق تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا۔ جب تک یہ شخص زندہ رہا جنات کو دعوت تبلیغ کرتا رہا۔ اس شخص کی وفات کے بعد جب جنات میں کوئی نیک شخص باقی نہ رہا، زمین پر شریر جنات کے سوا کسی نیک جن کا وجود نہ رہا، تو حق تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج کر اشرار جنات کا قتل عام کر دیا۔ بے شمار ہلاک ہو گئے، جو بچ گئے وہ پہاڑوں اور غاروں میں جا چھپے۔ یہ ہے جنات کی 1,44,000 کی تاریخ اور ان کی سیاہکاری کے کارنامے۔ جنات پر خدا تعالیٰ کا قہر و غضب، علم اور تحمل کی بھی حد ہوتی ہے۔ جب 800 سال کی طویل جدوجہد کے بعد جنات بدکاری سے باز نہ آئے تو حق تعالیٰ نے آسمان
نے اول پر رہنے والے جنات کو زمین پر رہنے والے جنات کے قتل عام کے لیے بھیجا۔ اس فوج کا سپہ سالار ابلیس تھا۔ ابلیس نے زمین پر آتے ہی جنات کو ٹھکانے لگا دیا۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں غرض جنات نے جب رسولوں کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر رہنے والے جنات کو حکم دیا کہ تم زمین پر جا کر جنات کو قتل کر دو، اور ابلیس کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ابلیس کی فوج نے زمین پر آتے ہی قتل عام شروع کر دیا۔ جنات بھاگ پڑے، ایک مقام پر پناہ گزین ہوئے تو وہاں آگ آ کر ان کو جلا گئی۔ زمین پر ابلیس نے اس مرتبہ اس قدر عبادت کی کہ بیعت و شاہد